السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج دل بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے۔ ہماری قوم کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر دوسرا دیکھے تو کبھی بھی ہمارے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب اس قوم کو دوسرے مذہب کے لوگ دیکھا کرتے تھے، تب وہ ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مولانا صاحب نے آج بہت ہی خوب بات کہی ہے، ان کی ویڈیو اس ٹائم بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ حضرت نے بہت ہی اچھی طریقے سے قوم کی اصلاح کی اور قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا تمہارے بارے میں چاہے جو بھی کہے اس پر نہ جاؤ، صرف اور صرف اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو کہ خلاف شرع ہو، مجھ سے جو کام ہو وہ شریعت کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہوتا ہوا کام نظر آئے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں بھی انتقال میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ صرف اور صرف ایک ہی چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمیں انتقال میں جانے کے بعد میں بریانی کھانی ہے، اور وہاں جا کر چونچلے کیا کرتے ہیں کہ اس بریانی میں بوٹی نہیں ہے، چاول بہت چھوٹا ہے کہ چاول موٹا ہے۔ استغفر اللہ، کچھ تو ڈرو، اللہ رب العزت کے سامنے بھی آپ کو جانا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اللہ رب العزت سے جب آپ سے یہ سوال ہوگا، تب آپ اس وقت میں کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، کچھ تو خوف کھاؤ۔ آپ کس راستے پر جانا شروع کر دیا ہے، آپ نے کس راستے پر چل دیے ہیں؟ آپ دیکھیں حضرت کی اس ویڈیو کو اور اپنی رائے، اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آپ کبھی اس چیز پر غور نہ کریں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تھا، لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نہیں چھوڑا تھا۔ لوگوں کا کیا کہنا، لوگوں نے نبی آخر الزماں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ان پر بھی انگلیاں اٹھائی تھیں۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، آپ یہ دیکھو کہ ہمیں اسلام کے مطابق کام کرنا ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ یہ حضرت کی ویڈیو دیکھیں اور اپنی رائے، اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ بیچارہ کفن دفن کے بارے میں بعد میں انتظام کرے گا، پہلے لوگوں کے کھانے کے لیے پہلے انتظام کر رہا ہے۔ کم سے کم انتقال کے موقع پہ تو کسی کو چھوڑ دیتے، مذاق بن گیا ہے۔ کتنے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی گٹھا مر کیوں نہیں لیا، بریانی کھانے کو ملتا۔ بتاؤ، یہ ایک مذاق بن گیا بھائی۔ موت پر لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ یہ قبرستان میں آپ جمائیں، حضرت عثمان غنی جب قبرستان میں آتے تھے تو روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی، ایک ایک قبر پہ کھڑے ہو کے 2-2 3-3 گھنٹے روتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان کو بھی اپنے بازار بنا دیا ہے۔ اعلان ہوتے ہیں، کبھی کھانا کھا کے دیکھو سر، ایک جگہ تو رمضان کے مہینے دوپہر کے وقت میں اعلان ہو رہا تھا، جبکہ بادشاہ اسلام کا کیا حکم ہے کہ اگر اسلامی بادشاہ ہو اور کسی کو سر عام رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتا دیکھے تو گردن اڑا دے۔ اور آج قوم کی جہالت کا یہ حالت ہے۔ میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں سروں پہ بیٹھاؤ، مگر ہم یہ کہتے ہیں اپنے علماء کو دل سے تو لگاؤ، ان کی باتوں کو سمجھ کر عمل تو کرو، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ جس کے یہاں انتقال ہوا وہ غم کے عالم میں ہے، پریشانی کا عالم میں ہے، جا کے 2-4 آنسو نہیں بہا سکتے تو ان پہ جا کے آفت تو مت بنو۔ اب جا کے راستے میں کھانا کھا لینا، آتے ہوئے کھانا کھا لینا، نماز پڑھ کے گھر پہ جا کے کھانا کھا لینا۔ کتنے ہوٹل پڑے ہیں، کتنے نوجوان جا کے گھر پہ کھانا بنا ہوتا ہے پھر بھی ہوٹل میں جا کے کھاتے، تو کسی کے انتقال میں جا کے کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ اس دن ہوٹل پہ نہیں کھا سکتے، گھر میں جا کے نہیں کھا سکتے، تو کیوں ہم نے اس ماحول کو برباد کر دیا؟ لیکن اپنی ناکوچی کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ نہیں مانتے کسی کی بات۔ ابے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے؟ قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ لے کے تو آپ حج پہ نہیں جا سکتے جناب، جو فرض ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جس پہ کیا کہتے ہیں اتنا قرض ہو کہ وہ صاحب نصاب نہ رہا ہو۔ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اسلام کا، حج جو کہ فرض ہے اسلام کا، مگر کسی مقروض پر یا ایسے پر جو صاحب استطاعت نہیں، اس پر نہیں ہے فرض۔ تو جو فرض چیزیں ہیں وہ اسلام نے فرض نہ کی، اور آپ نے وہ چیزیں